وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو زائرین کی نئی پالیسی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی وزیر ہوابازی کو زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کرنے کی ہدایت۔ بلوچستان کے امن و امان کی صورتحال پر بھی بریفنگ۔ وزیر اعظم کی گوادر سیف سٹی پر کام شروع کرنے کی بھی ہدایت۔ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی معاشی بہتری کے معترف۔ پی ٹی آئی حکومت مزید 6 ماہ رہتی تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا۔ تحریک عدم اعتماد مشکل فیصلہ تھا جو ہم نے ملک کی خاطر کیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارا ہدف پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہے۔ ہم دنیا میں تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ سفارتی سطح پر بھی اس وقت پاکستان بہت متحرک ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان عسکری تعلقات کے فروغ کا اعتراف۔ پاکستان کی جانب سے امریکی سینٹ کام کے کمانڈر کو اعلیٰ اعزاز عطا کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے جنرل مائیکل ایرک کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا کی صدر آصف علی زرداری اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ملاقات۔ علاقائی سلامتی، فوجی تعاون، انسداد دہشت گردی اور ابھرتے عالمی خطرات کے خلاف مشترکہ کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ ایوان صدر آمد پر امریکی کمانڈر سینٹ کام جنرل ایرک کو پاک فوج کے چاقو چابند دستے نے سلامی دی۔ فوجی سفارتکاری میں پاکستان کا ایک اہم سنگ میل۔ پاکستان کی میزبانی میں تاریخی ریجنل چیفز آف ڈیفنس سٹاف کانفرنس۔ امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معزز وفود کا خیر مقدم کیا۔ عالمی خطرات اور پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز کے دور میں باہمی فوجی تعاون، اسٹریٹجک مکالمے اور باہمی اعتماد کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان خطے میں محفوظ اور خوشحال ماحول کے لیے شراکت دار ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا بھرپور عزم رکھتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ وفاقی وزیر داخلہ کا ہیڈ کوارٹرز نارتھ فرنٹیئر کور بلوچستان کا دورہ۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کے چاقو چابند دستے نے سلامی دی۔ وزیر داخلہ کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ فتنہ ہندوستان کے مذموم مصائب ناکام بنانے میں اس فورس کے افسران اور جوانوں نے شجاعت کی تاریخ رقم کی۔ محسن نقوی۔ پہلا نشان حیدر حاصل کرنے والے کیپٹن محمد سرور شہید کا 77واں یوم شہادت۔ دن کے آغاز پر مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام۔ میجر جنرل عاقف اقبال کی شہید کی یادگار پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ کیپٹن سرور شہید کی بے مثال جرأت اور ثابت قدمی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ISPR۔ قوم کیپٹن محمد سرور شہید کو ان کی جرأت اور بہادری پر خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ شہید نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، جام شہادت نوش کیا۔ افواج پاکستان کے جوانوں نے ہمیشہ وطن کے دفاع کو اپنی جانوں پر فوقیت دی۔ غیور قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کیپٹن سرور شہید کے یوم شہادت پر پیغام۔ صدر آصف علی زرداری کا کیپٹن سرور شہید کو زبردست خراج عقیدت۔ شہداء کی قربانیاں ملکی دفاع اور قومی استحکام کی بنیاد۔ آج کا محفوظ پاکستان ہمارے ہیروز کی عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ قوم کو کیپٹن محمد سرور کی جرأت، استقامت اور عظیم قربانی پر فخر ہے۔ شہید نے اپنی جان دے کر قومی دفاع کا ناقابل فراموش باب رقم کیا۔ صدر آصف علی زرداری۔ DGISPR کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے طلبہ اور طالبات کے ساتھ خصوصی نشست۔ DGISPR نے بھارت کے آپریشن سندور کو خاک میں ملانے اور مارکہ حق کی زبردست فتح کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ نوجوانوں کے جذبے، سوچ اور حب الوطنی کو سراہا۔ طلباء نے ملی نغمے کے ذریعے پاک فوج کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن، ہر کوئی کرے اپنے گھر کا خواب پورا۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب میں سستے اور قابل استطاعت رہائشی منصوبوں کے بارے میں بڑا فیصلہ، سہولیات سے بھرپور سستے رہائشی مواقع پیدا کرنے کے لیے قانون سازی پر کام کا آغاز۔ سرکاری اور نجی ہاؤسنگ سکیمز میں سستے گھروں کی فراہمی کی جائے گی۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے قوانین اور لیگل فریم ورکس یکساں بنائے جائیں گے۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کی وحشیانہ صہیونی حملوں میں امداد کے منتظر 42 افراد سمیت مزید 71 فلسطینی شہید۔ غزہ میں انسانی المیہ شدت اختیار کر گیا، قحط کے باعث مزید 5 افراد جاں بحق۔ فاقہ کشی سے شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 127 تک جا پہنچی۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بحری جہاز حنزلہ پر اسرائیلی بحریہ کا حملہ، امداد کو غزہ داخلے سے روک کر عملے کے 21 ارکان کو حراست میں لے لیا۔ عالمی تنظیم فریڈم فلوٹیلا کولیشن کی عالمی برادری سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی اپیل۔ معصوم بھارتی بچے مودی کے کھوکھلے دعووں تلے دفن۔ مودی سرکار کی کرپشن نے بھارت کی بنیادی سہولیات کو نااہلی اور لوٹ مار کا شکار بنا دیا۔ بی جے پی کے طویل اقتدار کے دوران تعلیم جیسی بنیادی سہولت بھی نظر انداز۔ دی پرنٹ کے مطابق راجستھان میں سرکاری اسکول کی چھت گرنے سے 7 طلبہ ہلاک جبکہ 28 شدید زخمی ہو گئے۔ مودی سرکار کی ترقی کے بلند و بانگ دعوے صرف سیاسی نعروں اور اشتہاری مہمات تک محدود۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں، دونوں ممالک کا جنگ بندی مذاکرات پر آمادہ۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جانب سے صدر ٹرمپ کی کوششوں کا خیر مقدم۔ دوسرا فریق سنجیدہ نیت کا مظاہرہ کرے تو جنگ بندی پر تیار ہیں، قائم مقام تھائی وزیر اعظم۔ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے اچھی خبر ہے، کمبوڈیا وزیر اعظم۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا نیا اسپیل، کل سے مونسون ہوائیں بالائی علاقوں میں داخل ہوگی۔ اسلام آباد، مری، راولپنڈی، لاہور، ننکانہ صاحب، سیالکوٹ، فیصل آباد میں شدید بارش متوقع۔ چاروں صوبوں کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں متوقع۔ پانی کی سطح ایک بار پھر بلند ہونے پر راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ ایونٹ 9 سے 28 ستمبر تک متحدہ عرب امارات میں T20 فارمیٹ پر کھیلا جائے گا۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، متحدہ عرب امارات اور عمان۔ گروپ بی میں بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان اور ہانگ کانگ شامل۔ 14 ستمبر کو ہوگا پاکستان اور بھارت کا بڑا ٹاکرا۔ خواتین افریقہ کپ آف نیشنز، نائجیریا نے ریکارڈ 10ویں مرتبہ ٹائٹل جیت لیا۔ رباط میں فائنل میں نائجیریا نے میزبان مراکش کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ آسٹریا میں کڈز پیوہل اوپن ٹینس ٹورنامنٹ، قزاقستان کے الیگزینڈر ببلک نے ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں ببلک نے فرانس کے آرتھر کازاکس کو اسٹریٹ سیٹس میں مات دی۔ ببلک کا یہ لگاتار دوسرا ATP ٹور ٹائٹل ہے۔ ببلک نے گزشتہ ہفتے گستاو اوپن ٹائٹل بھی جیتا تھا۔ اور 21 مراحل پر مشتمل سائیکلنگ گرینڈ ایونٹ ٹور ڈی فرانس، سلوینیا کے تادیج بوکاچر ٹائٹل کی دفاع سے ایک ریس کی دوری پر۔ 20واں مرحلہ آسٹریلیا کے کادن گروز کے نام رہا۔ 20 مراحل کے اختتام پر بوکاچر کو ڈنمارک کے جون سوینگیگارڈ پر 4 منٹ 24 سیکنڈز کی واضح برتری۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبر نامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں ہما ملک۔
ناظرین کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ خبرنامے کے آغاز میں آپ کو آگاہ کریں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کی ملاقات ہوئی۔ اسلام آباد میں ملاقات میں وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو زائرین کی نئی پالیسی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے وزیر ہوابازی خواجہ محمد آصف کو زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ بھی دی۔ محمد شہباز شریف نے وزیر داخلہ کو گوادر سیف سٹی پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے نیو یارک میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کا حقیقی سرمایہ ہیں، جن کی کاوشوں اور ترسیلات نے ہمیشہ ملک کی معیشت کو سہارا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی مؤثر پالیسیوں اور ٹھوس اقدامات کے باعث ملک کی معیشت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ 3 سال کی قلیل مدت میں ہم نے معاشی اشاریوں کو درست سمت میں گامزن کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ تمام بین الاقوامی مالیاتی ادارے پاکستان کی معاشی بہتری کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اپنے دورہ افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم افغانستان کی خوشحالی کے خیرخواہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے 6 جہاز گرائے، جو کہ پاکستان کے لیے فتح مبین تھی۔ حکومت پاکستان نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری کا اعزاز دیا ہے۔ ISPR کے مطابق ایوان صدر اسلام آباد میں ہونے والی پروقار تقریب میں صدر آصف علی زرداری نے جنرل مائیکل ایرک کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری کا اعزاز دیا۔ انہیں یہ ایوارڈ پاکستان اور امریکہ کے درمیان عسکری تعاون، دفاعی تعلقات کے فروغ اور علاقائی سلامتی کے لیے نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اعلیٰ حکام تقریب میں موجود تھے۔ کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا کی قیادت میں دونوں ملکوں کے درمیان انسداد دہشت گردی اور دوسرے شعبوں میں تعاون کو وسعت ملی ہے۔ اپنے دورے میں کمانڈر سینکوم جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے صدر آصف علی زرداری اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت کے ساتھ تفصیلی ملاقاتیں کی، جن میں علاقائی سلامتی، فوجی تعاون، انسداد دہشت گردی اور ابھرتے عالمی خطرات کے خلاف مشترکہ کاوشوں پر گفتگو ہوئی۔ یہ ملاقاتیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان پائیدار اسٹریٹجک تعلقات، علاقائی امن و سلامتی اور طویل مدتی دفاعی تعاون کے مشترکہ عزم کے عکاس ہیں۔ اس سے پہلے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا ایوان صدر پہنچے تو مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فوجی سفارتکاری میں پاکستان کا ایک اہم سنگ میل۔ اسلام آباد میں پاکستان کی میزبانی میں تاریخی ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس ہوئی۔ ISPR کے مطابق مضبوط ربط محفوظ امن کے عنوان کے تحت منعقد ہونے والی کانفرنس میں امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت نے شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کانفرنس میں شریک معزز وفود کا خیر مقدم کیا۔ شرکاء سے بات کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ عالمی خطرات اور پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز کے اس دور میں باہمی فوجی تعاون، اسٹریٹجک مکالمے اور باہمی اعتماد کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس خطے میں امن و استحکام اور تعمیری روابط کے لیے پاکستان کے عزم کی تجدید کرتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مزید کہا کہ پاکستان خطے میں ایک محفوظ اور خوشحال ماحول کی تعمیر کے لیے شراکت دار ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا بھرپور عزم رکھتا ہے۔ ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس کا تاریخی کثیر الجہدی اجلاس خطے میں سلامتی کے تعاون، فوجی سفارتکاری اور اسٹریٹجک مکالمے کے فروغ کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ کانفرنس میں خطے کی سلامتی کی صورتحال، وسطی اور جنوبی ایشیا میں بدلتی ہوئی اسٹریٹجک صورتحال، مشترکہ تربیتی پروگرام، دہشت گردی کے خلاف تعاون اور بحرانی حالات میں مربوط انسانی عمل کی ضرورت پر جامع تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے امن، باہمی احترام، قومی خود مختاری کے تحفظ، دہشت گردی، سائبر عدم تحفظ اور انتہا پسندی جیسے سلامتی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس کے شرکاء نے پاکستان کی قیادت، مہمان نوازی اور اس طرح کی جامع فوجی سفارتکاری کی بے حد تعریف کی۔ یہ اسٹریٹجک اجتماع پاکستان کے اس عہد کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ مشترکہ سلامتی کے مفادات اور علاقائی یکجہتی پر مبنی ایک محفوظ، باہم مربوط اور تعاون پر مبنی خطے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کوئٹہ میں ہیڈ کوارٹرز نارتھ فرنٹیئر کور بلوچستان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ کو FC بلوچستان نارتھ کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ انہوں نے FC بلوچستان نارتھ کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بلوچستان میں قیام امن کے لیے فرنٹیئر کور نارتھ کے گراں قدر خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ مایہ ناز فورس ہے۔ FC بلوچستان نارتھ کے قیام امن کے لیے قربانیاں انمٹ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ FC بلوچستان نارتھ کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری پر ناز ہے۔ پاکستان کی عسکری تاریخ میں پہلا نشان حیدر کا اعزاز حاصل کرنے والے کیپٹن محمد سرور شہید کا 77واں یوم شہادت پوری عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی سے کیا گیا۔ علماء کرام نے شہید کے درجات کی سربلندی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ کیپٹن سرور شہید پہلا نشان حیدر حاصل کرنے والے مجاہد ہیں جو 27 جولائی سن 1948 کو اپنی کمپنی کے ہمراہ تلپترا پہاڑی پر موجود ایک مضبوط بھارتی دفاعی پوزیشن پر حملہ آور ہوئے۔ دشمن سے صرف 20 میٹر کی دوری پر موجود خاردار تار کے باعث پیش قدمی رک گئی۔ دائیں کندھے میں گولی لگنے کے باوجود کیپٹن محمد سرور اپنے 6 ساتھیوں کے ہمراہ آگے بڑھے اور بذات خود تار کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ دشمن کی شدید گولہ باری کے دوران کیپٹن محمد سرور نے نہ صرف تار کاٹنے میں کامیاب ہوئے بلکہ دستی بموں سے دشمن کو بھاری نقصان بھی پہنچایا۔ اس عمل کے دوران آپ دشمن کی مشین گن کی گولیوں کی زد میں آ گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ کیپٹن محمد سرور شہید کی اس دلیرانہ کارروائی کے نتیجے میں ہدف کا حصول ممکن ہوا۔ وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑے اور وطن عزیز کا بھرپور دفاع کیا۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے 77ویں یوم شہادت پر گوجر خان میں ان کی یادگار پر پھول رکھنے کی تقریب کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی میجر جنرل عاقف اقبال تھے۔ میجر جنرل عاقف اقبال نے کیپٹن محمد سرور شہید کی یادگار پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ صدر آصف علی زرداری نے کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہداء کی قربانیاں ملک کی دفاع اور قومی استحکام کی بنیاد ہیں۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ 77 برس قبل آج ہی کے روز کشمیر کی پہلی جنگ میں کیپٹن محمد سرور شہید نے مادر وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ قوم کو کیپٹن محمد سرور شہید کی جرأت، استقامت اور عظیم قربانی پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کا محفوظ پاکستان ہمارے ہیروز کی عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ قوم کے بہادر سپوت کیپٹن محمد سرور شہید نے اپنی جان کی قربانی دے کر قومی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، ناقابل فراموش باب رقم کیا۔ قوم ان کی بے مثال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے غیور قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ کیپٹن محمد سرور کے یوم شہادت پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے پہلے نشان حیدر حاصل کرنے والے شہید کی یوم شہادت پر ان کی جرأت اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم کے بہادر سپوت نے دشمن کے جموں کشمیر پر جارحانہ قبضے کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ نڈر سپوت نے شجاعت کی ایسی مثال قائم کی جس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے افواج پاکستان کے جوانوں نے ہمیشہ مادر وطن کے دفاع کو اپنی جانوں پر فوقیت دی ہے۔ پہلا نشان حیدر پانے والے کیپٹن محمد سرور شہید کا 77واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ ISPR کے مطابق افواج پاکستان نے کیپٹن محمد سرور شہید کے یوم شہادت کے موقع پر زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کیپٹن محمد سرور شہید کی بے مثال جرأت اور بہادری اور ثابت قدمی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ کیپٹن محمد سرور کا یوم شہادت افواج پاکستان کی مادر وطن کے لیے دی جانے والی انگنت قربانیوں کا مظہر ہے۔ پاکستان کی یہ درخشندہ ستارے جنہوں نے ملک کی آبرو کے لیے اپنی جان نچھاور کی، بلا شبہ عزت و تکریم کے مستحق اور پوری قوم کا فخر ہے۔ اور DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے GC یونیورسٹی لاہور کا دورہ کیا اور طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست کی۔ DG ISPR کی آمد پر طلبہ کا جذبہ دید نہیں تھا۔ انہوں نے ملی نغمے پیش کیا اور پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ اس موقع پر نوجوانوں کا آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر اظہار یکجہتی، جذبہ حب الوطنی نمایاں تھا۔
کمانڈر بلوچستان کور لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان نے بلوچستان کے مختلف یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست کی۔ نشست کے دوران شرکاء کو بلوچستان کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی اور تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ شرکاء نے کور کمانڈر بلوچستان سے سوالات کیے اور کور کمانڈر بلوچستان نے تمام سوالات کے مدلل اور تفصیلی جوابات دیے۔ شرکاء نے کور کمانڈر بلوچستان کے جوابات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اور ناظرین، پاکستان نے بٹ کوائن مائننگ کی جانب عملی قدم اٹھا لیا ہے، جس کے تحت ملک کی اضافی توانائی کو مؤثر طریقے سے استعمال میں لایا جائے گا۔ پاکستان کی بجلی پیدا کرنے کی مجموعی صلاحیت 46,000 میگا واٹ ہے، جبکہ گرمیوں میں طلب 26,000 اور سردیوں میں صرف 10,000 میگا واٹ تک محدود رہتی ہے۔ اس اضافی توانائی کو استعمال کرتے ہوئے بٹ کوائن مائننگ کے لیے ابتدائی طور پر 2,000 میگا واٹ بجلی مختص کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ یہ اقدام نہ صرف بغیر درآمدات کے آمدنی کا ذریعہ بنے گا، بلکہ ملک میں زر مبادلہ میں اضافہ بھی ہوگا۔ حکومت نجی شعبے کے تعاون سے بٹ کوائن مائننگ کے ذریعے ڈیجیٹل پاکستان کی بنیاد رکھے گی۔ اس منصوبے سے جدید ڈیٹا سینٹرز کا قیام ممکن ہوگا اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ آئی پی پیز کی استعداد کا مؤثر استعمال ملک کے گرڈ کے استحکام اور معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ معصوم بھارتی بچے مودی کے کھوکھلے دعووں تلے دفن ہو گئے۔ مودی سرکار نے قوم کو ترقی کے فریب میں مبتلا رکھا ہے۔ تعلیم، روزگار اور صحت جیسے بنیادی شعبے بدترین زوال کا شکار ہیں۔ مودی سرکار کی کرپشن نے بنیادی سہولیات کو نااہلی اور لوٹ مار کا شکار بنا دیا۔ بی جے پی کے طویل اقتدار کے دوران تعلیم جیسی بنیادی سہولت بھی مسلسل نظر انداز۔ دی پرنٹ کے مطابق راجستھان کے ضلع جھالاواڑ کے گاؤں میں سرکاری اسکول کی چھت گرنے سے 7 طلبہ ہلاک ہو گئے، جبکہ 28 شدید زخمی ہیں۔ مودی سرکار کی ترقی کے بلند و بانگ دعوے صرف سیاسی نعروں اور اشتہاری مہمات تک محدود رہ گئے ہیں۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی ثالثی کے نتیجے میں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی قیادت جنگ بندی کے لیے ملنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی مذاکرات آج ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک کے رہنماؤں سے ٹیلی فون پر گفتگو میں معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ امن کو موقع دیا جائے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی قیادت نے امریکی صدر ٹرمپ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے لیے یہ بہتر ہے۔ قائم مقام تھائی وزیر اعظم نے ٹرمپ کی صحیح کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ دوسرا فریق سنجیدہ نیت کا مظاہرہ کرے تو جنگ بندی پر تیار ہیں۔ کمبوڈیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ کی تجویز بہتر ہے۔ یہ خبر دونوں ملکوں کے عوام اور اس کی فوج کے لیے اچھی ہے۔ غزہ کی پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ آج الصبح سے غزہ کے مختلف علاقوں پر حملوں میں 15 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز صہیونی فورسز کے فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 71 فلسطینی شہید جبکہ 500 سے زائد زخمی ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر عام شہری، خواتین اور بچے شامل ہیں۔ غزہ میں غذائی قلت اور پینے کے صاف پانی کی شدید کمی کے باعث مزید 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جس سے بھوک اور پیاس سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 127 تک پہنچ چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کے باعث کئی ماہ سے امدادی سامان لے جانے والے ٹرک خطے میں داخل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اس وجہ سے غزہ کی 20 لاکھ سے زائد آبادی خوراک، پانی، ادویات اور دیگر بنیادی ضروریات کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ غزہ کے لیے مصر سے امدادی سامان کے ٹرکوں کے قافلے غزہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق درجنوں ٹرک امداد لے کر جنوبی غزہ میں کرم ابو سالم کراسنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد لے جانے والے بحری جہاز حنظلہ کو اسرائیل نے غزہ میں داخلے سے روک دیا ہے۔ بین الاقوامی تنظیم فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی بحریہ کی جانب سے امدادی جہاز کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور ارد گرد متعدد ڈرونز بھی دیکھے گئے۔ اسرائیلی فورسز نے بحری جہاز کے عملے کے 21 ارکان کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ تنظیم کے بیان میں عالمی برادری، انسانی حقوق کی تنظیموں اور میڈیا سے اپیل کی گئی ہے کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے تاکہ امدادی جہاز اور اس پر سوار افراد کو محفوظ راستہ فراہم کیا جا سکے۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، راول ڈیم میں پانی کی سطح 1750 فٹ تک پہنچ گئی ہے، جس کے بعد ڈیم حکام نے اضافی پانی کے اخراج کے لیے سپل وے کھول دیے ہیں۔ حکام کے مطابق سپل وے 4 سے 5 گھنٹے تک کھلے رکھے جائیں گے
اور اس دوران ڈیم سے تقریباً 2 فٹ پانی کا اخراج یقینی بنایا جائے گا۔ ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش 1752 فٹ ہے۔ ملحقہ علاقوں میں رہائش پذیر عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ ڈیم سے ملحقہ علاقوں میں غیر ضروری آمد و رفت سے اجتناب کریں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال کی صورت میں فوری طور پر مقامی انتظامیہ، ریسکیو 1122 یا دیگر متعلقہ اداروں سے رابطہ کریں۔ لاہور سمیت صوبہ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، جبکہ مونسون بارشوں کا 5واں سپیل کل سے شروع ہو رہا ہے جو کہ 31 جولائی تک جاری رہے گا۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال اور دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے لاہور میں موجود اپنے نمائندے معظم الدین سے۔ جی معظم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور شہر کی اگر میں موسم کی بات کروں تو آج صبح سے ہی لاہور شہر میں تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 جبکہ کم سے کم 28 رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 70% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مانسون بارشوں کا جو 5واں سپیل ہے وہ کل 28 جولائی سے شروع ہو رہا ہے جو کہ 31 جولائی تک صوبہ پنجاب میں جاری رہے گا، جبکہ راولپنڈی، مری، گلیات، چکوال، اٹک، جیلم، گجرات، سیالکوٹ اور ناروال میں آج شام کو یا رات کو کہیں پہ ہلکی بارش کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مانسون بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے، جبکہ رواں سال مانسون بارشوں میں حادثات کے نتیجے میں 151 شہری جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 538 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ مانسون بارشوں کے باعث 209 گھر بھی متاثر ہوئے ہیں جبکہ 121 مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ مانسون بارشوں کا 5واں سپیل جو ہے وہ کل سے لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں شروع ہو رہا ہے جو کہ 31 جولائی تک جاری رہے گا اور اس میں اچھی بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ معظم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، جہلم میں حالیہ شدید بارشوں اور ندی نالوں میں طغیانی کے باعث متعدد دیہات زیر آب آ گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں اور جانی نقصان بھی ہوا۔ حکومت پنجاب نے جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے کے امدادی چیک جاری کر دیے ہیں۔ دیکھتے ہیں نعیم اختر بھٹی کی یہ رپورٹ۔ جیلم میں سیلابی ریلوں سے تقریباً 2 لاکھ سکوائر فٹ کا رقبہ متاثر ہوا جبکہ 20 سے زائد رابطہ سڑکیں پانی کی نظر ہو چکی ہیں جس سے زمینی رابطے متاثر ہوئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ متاثرہ دیہات میں نکاسی آب، صفائی اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے اقدامات کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جا رہا ہے۔ جو ڈیمیج اسسمنٹ ابھی تک کی ہے اس میں کوئی 6,500 ایکڑ کا رقبہ ہے جو متاثر ہوا ہے جس میں کھڑی فصلیں تھیں۔ بھائی نے بھی 20 ایکڑ جو ہے نا چاول کی فصل گائی ہوئی تھی، 20 ایکڑ اور اس کا جو ابھی تیار نہیں ہوئی 16 لاکھ روپے ہمارا خرچہ آ چکا تھا۔ اب اس سے لگوائی تھی، ابھی باقی جو ہے وہ سب کچھ سیلاب کی زد میں آ گیا ہے۔ 1122 والوں نے اور حکومتی مشینری نے جس طرح کام کیا وہ بہت اچھا ہے، تسلی بخش کام کیا انہوں نے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق اب تک سیلابی پانی سے 6 افراد کی نعشیں نکالی جا چکی ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے 4 جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے کے امدادی چیک فراہم کیے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ، ریسکیو ادارے، محکمہ صحت، لائف سٹاک، سول ڈیفنس اور دیگر محکمے باہمی رابطے سے کام کر رہے ہیں تاکہ متاثرہ آبادی کو جلد از جلد معمول کی زندگی کی جانب لایا جا سکے۔ پنجاب حکومت متاثرین کی ہر ممکن مدد اور نقصانات کے ازالے کے لیے پرعزم ہے۔ نعیم اختر بٹی، پی ٹی وی نیوز، جیلم۔ سانحہ چلاس میں جاں بحق ہونے والے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کے انتقال پر وزیر مملکت برائے توانائی عبدالرحمن خان کانجو نے مرحومین کے اہل خانہ سے تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا۔ عبداللہ ڈاہا رپورٹ کریں گے۔ سانحہ چلاس میں جاں بحق ہونے والے اسلام فیملی کے 3 افراد کے انتقال پر وزیر مملکت برائے توانائی عبدالرحمن خان کانجو شاہدہ اسلام میڈیکل کالج لودھراں پہنچے جہاں انہوں نے اہل خانہ سے ملاقات کی اور گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر مملکت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چلاس جیسے اندوناک واقعے پر پوری قوم افسردہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت شمالی علاقہ جات میں سیاحت کے فروغ کے ساتھ ساتھ سیاحوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ حکومت پوری طور پر الرٹ ہے۔ ہم ان کو ایئر لفٹ وہاں سے کرنا چاہتے تھے لیکن موسمی حالات وہاں پہ ایسے تھے کہ ان کو بائی روڈ وہ بھی بڑی مشکل سے ارینجمنٹ کر کے یہ لوگ یہاں تک پہنچے۔ انشاءاللہ حکومت پوری ویجیلنٹ ہے اس معاملے میں اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ سیاح اس موسم میں کم از کم اس سائٹ پہ وزٹ نہ کریں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ اسلام فیملی کی یہ المناک موت صرف لودھرا ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے. حکومت دکھ کی اس گھڑی میں لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے. عبداللہ ڈاہا، PTV نیوز، لودھرا. اور شاہراہ بابو سر پر لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے ننکانہ صاحب کے 9 افراد بھی شامل تھے. ان میں سے 7 افراد کو بچا لیا گیا جبکہ 2 افراد تاحال لاپتہ ہیں. لواحقین نے حکومت سے ریسکیو آپریشن تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ننکانہ صاحب سے جاوید احمد معاویہ رپورٹ کریں گے. ننکانہ صاحب کے قصبہ منڈی فیض آباد کا رہائشی شیخ انصر جمیل دوستوں کے ساتھ 14 جولائی کو شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے گیا، جہاں واپسی پر 21 جولائی کو ان کے قافلے کے 9 افراد بابو صابو روڈ پر سیلابی ریلے میں بہہ گئے. ریسکیو آپریشن کے بعد ڈوبنے والے 7 افراد کو زندہ بچا لیا گیا. تاہم شیخ انصر جمیل اور ملک آفاق تاحال لاپتہ ہیں، جن کے لواحقین غم سے نڈال اور ان کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا گو ہے. بار بار بچے پوچھتے ہیں بابا کب آئیں گے، بابا کب آئیں. میں نے اس کے بیٹے سے کہا اگر ناشتہ کر لو تو کہتا ہے میں بابا کے ساتھ ناشتہ کروں گا. بیٹا مسجد میں بھاگ کے جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آتا کہ میرے بابا آ جائے. 3 بچے ہیں، وہ ہر ٹائم رو رہے ہیں. ان کی جو وائف ہے وہ ہر ٹائم جو ہے زاروگتار رو رہی ہے. ہمارے گھر کا ہر ایک فرد جو زاروگتار رو رہا ہے. آرمی سے اور وزیر اعظم شہباز شریف سے اپیل ہے کہ اس ریسکیو کے آپریشن کو جلد از جلد تیز کیا جائے اور ہمارے لاپتہ افراد کو جلدی سے جلدی ریسکیو کیا جائے. پاپا کی بہت یاد آ رہی، میں دعائیں کرتا ہوں وہ جلد سے جلد مل جائیں. دونوں لاپتہ افراد کی وجہ سے ان کے لواحقین کے ساتھ ساتھ اہل علاقہ بھی بہت پریشان ہیں. شیخ انصر مجید اور ملک آفاق کے اہل خانہ اپنے پیاروں کی جلد بحفاظت واپسی کے لیے پر امید اور دعا گو ہیں. جاوید احمد معاویہ، PTV نیوز، ننکانہ صاحب. اسکردو شہر سمیت بلتستان ڈویژن کے مختلف علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام جاری ہے. اسکردو سے ہمارے نمائندے قاسم نسیم اس وقت برگے نالے کے سیلاب سے متاثرہ علاقے میں موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. قاسم نسیم، آگاہ کیجیے گا. ناظرین، اس وقت میں اسکردو کے نالے برگے کے شافنگ علاقے میں موجود ہوں. یہاں پہ گزشتہ دنوں آنے والے سیلاب کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے. گورنمنٹ نے یہاں محفوظ مقام پہ خیمہ بستی قائم کی ہے، جہاں پر ان لوگوں کو منتقل کیا گیا ہے تاکہ ممکنہ طور پہ اگر دوبارہ سیلاب آ جائے تو وہ ان کی جان جو ہے محفوظ رہ سکے. وہاں گانچہ ہلدی میں 3 مکان جو ہے وہ منہدم ہو گئے ہیں اور چوک جو ہیں اس میں لوگوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 50 مکانات مکمل طور پر دب گئے ہیں. اسکردو کے اندر جو ویجیٹیبلز پروڈکشن کے حوالے سے مشہور بھی تھا اور یہاں پہ تمام فصلیں اور تمام جو سبزیاں ہیں اور فروٹس ہیں وہ مکمل تباہ ہو چکے ہیں. تو اس وقت جو بحالی اور ریسکیو کا کام ہے وہ جاری ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ مزید اس نالے میں پانی نہ آنے کی صورت میں آنے والے چند روز میں یہاں حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. جی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر DC آفس پاک پتن میں ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا نے ایمرجنسی کنٹرول روم کا معائنہ کیا اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر کنٹرول روم کی کارکردگی اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا. اس موقع پر ڈیوٹی پر موجود عملے نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس وقت ہیڈ سلیمانکی سے پانی کا اخراج تقریباً 11,000 کیوسک ہے، جبکہ 50,000 کیوسک پر انتہائی نچلے درجے کے سیلاب کا خدشہ لاحق ہو سکتا ہے. ڈپٹی کمشنر نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر لمحہ باخبر اور مکمل طور پر الرٹ رہیں. ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں. رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا. کچھ دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں کہ ضلع خیبر کے معروف باڑہ بازار سے متصل قائم صنعتوں سے اٹھنے والا زہریلا دھواں اور صنعتی فضلہ نہ صرف مقامی افراد کی صحت کے لیے خطرے کا سبب بن رہا ہے بلکہ اس سے قریبی دریائے باڑہ میں بھی آلودگی کا شکار ہو رہا ہے. اس سنگین صورتحال پر مزید تفصیل بتا رہے ہیں محمد اللہ آفریدی اپنی اس رپورٹ میں. ضلع خیبر کے تحصیل باڑہ میں واقع سٹیل فیکٹریاں دن رات دھواں اگل رہی ہے. علاقے کے رہائشیوں کے لیے یہ کارخانے اب کسی وبالی جان سے کم نہیں. ان فیکٹریوں سے خارج ہونے والے زہریلی کیمیکل پر مشتمل دھواں فضا کو آلودہ کر رہا ہے، جبکہ انڈسٹریل فضلہ براہ راست دریائے باڑہ میں پھینکا جا رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ پانی کی شفافیت ختم ہو چکی ہے اور آبی حیات کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے. یہی
ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے یہ خشک ہو گیا ہے. صفائی تو دور کی بات ہے، اس میں اب پانی خشک ہو رہا ہے. حکومت کی طرف سے یا عوامی انتظامیہ کی طرف سے اس کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے. ماہرین کے مطابق ان فیکٹریوں سے خارج ہونے والا دھواں کاربن موناکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈز اور سلفر جیسے خطرناک اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جو سانس، جلد اور آنکھوں کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے. ماحولیاتی تحفظ کے ادارے، ضلعی انتظامیہ اور مقامی حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے معاملہ روز بروز سنگین ہوتا جا رہا ہے. اگر فوری اقدامات نہ ہوئے تو یہاں کی مکینوں کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. آلودگی جو ہے کارخانوں کا یہ بہت خطرناک ہے، یہ سینے کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ضلعی انتظامیہ، ادارہ تحفظ ماحولیات اقدامات کر کے باڑہ کے باسیوں کو آلودگی سے پاک ماحول میں زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے. محمود اللہ خان افریدی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خیبر. آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے علاقے دھیر کوٹ میں منعقدہ رحمت للعالمین کانفرنس کے اعلامیے میں اسرائیلی اور بھارتی درندگی کے شکار مظلوم فلسطینی اور کشمیری مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ، OIC اور دیگر عالمی اداروں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فلسطینی اور کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت دلائیں. اس حوالے سے دیکھیں گے ہمارے نمائندے عادل احمد خان کی یہ رپورٹ. رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب کے دوران علماء اکرام نے کہا کہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر مظالم، غزہ میں بچوں کی سسکیاں، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی اور شہداء کا لہو امت مسلمہ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. یہ کانفرنس اقوام متحدہ، OIC اور دیگر عالمی اداروں کی بے حسی پر شدید احتجاج کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ فلسطینی اور کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے. علماء اکرام نے مارکہ حق کی کامیابی پر افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. بنیادوں مرصوص کی کامیابی کے بعد ایک بڑے مرحلے کے بعد کشمیریوں کے دل ٹھنڈے ہوئے. افواج پاکستان نے ایک ہی وقت میں اسلام کے ایک نہیں 3 دشمنوں کو رگڑا لگایا. علماء و مشائخ نے تمام مسلکی اور سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر امت مسلمہ کے اتحاد، امن و اخوت اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم تھام کر ایک منظم تحریک چلانے کا اعلان کیا. ہم نے اپنے علماء کو مجبور کرنا ہے کہ اس اختلاف کو آپس کی محافل میں بھی محبت سے طے کریں. نبی کا پرچم، امن کا پرچم، اور اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. رحمت للعالمین کانفرنس میں علماء کرام اور آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی. عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، دھیر کوٹ، ضلع باغ، آزاد کشمیر. افسوسناک خبر آپ سے شیئر کریں گے. اسلام آباد لاہور موٹر وے پر مسافر بس چکوال کے قصبہ ڈھوکسیال کے مقام پر کھائی میں جا گری. افسوسناک حادثے میں 7 افراد جاں بحق جبکہ 18 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ورلڈ ہیڈ اینڈ نیک کینسر ڈے پر اپنے پیغام میں کہا کہ ورلڈ ہیڈ اینڈ نیک کینسر ڈے میں ہمیں اس سنگین بیماری کے خلاف شعور، احتیاط اور ہمدردی کا پیغام ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ کینسر وہ خاموش قاتل ہے جو اکثر دیر سے تشخیص ہوتا ہے اور ہزاروں جانیں نگل لیتا ہے. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر تیزی سے تعمیر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر جلد ہی نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان کے مریضوں کے لیے امید کی کرن بنے گا. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر میں کسی بھی سٹیج کے کینسر کے مریض کو انکار نہیں کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق کوہسار یونیورسٹی مری کے لیے شاندار انفراسٹرکچر، بہترین فیکلٹی اور اعلیٰ تعلیمی سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں. کوہسار یونیورسٹی مری میں تعلیمی اور دیگر سہولیات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. ان خیالات کا اظہار وزیر تعلیم پنجاب پرو چانسلر رانا سکندر حیات نے کوہسار یونیورسٹی مری کے سنڈیکیٹ کے نئے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا. میٹنگ کے بعد صوبائی وزیر نے MPA بلال یامین ستی اور وائس چانسلر کے ہمراہ جھیکا گلی کیمپس کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سمارٹ کلاس رومز کا افتتاح کیا اور شارٹ ٹرم پالیسی کے تحت فوری طور پر نئے اسٹیٹ آف دی آرٹ کلاس رومز، لیبارٹریز اور ہاسٹل کی فوری تعمیر کی منظوری دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن ہر کوئی کرے اپنے گھر کا خواب پورا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر
محکمہ ہاؤسنگ نے پنجاب میں سستے اور قابل استطاعت رہائشی منصوبوں کے بارے میں بڑا فیصلہ کرتے ہوئے سہولیات سے بھرپور سستے رہائشی مواقع پیدا کرنے سے متعلق قانون سازی پر کام کا آغاز کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبہ بھر کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے قوانین اور لیگل فریم ورکس یکساں بنائے جائیں گے۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز میں سستے اور قابل خرید گھروں کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ڈی پی او لیا محمد علی وسیم کی زیر صدارت ایک ہی روز میں 15 مختلف مقامات پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ انہوں نے سائلین کے مسائل بھرپور توجہ سے سنے اور انہیں موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے متعلقہ پولیس افسران کو معاملات کو حقائق کی بنیاد پر حل کرنے کے لیے جلد از جلد فیڈ بیک دینے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر ڈی پی او محمد علی وسیم کا کہنا تھا کہ شہریوں کے پولیس سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ہر ممکن کوشش ہے کہ عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہم کیا جائے۔ تھانے کی سطح پر سنوائی نہ ہونے کی صورت میں شہری میرے دفتر میں مجھ سے رجوع کریں۔ سائلین کی شکایات پر فوری کارروائی عمل میں لا کر ازالہ یقینی بنایا جائے گا۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح منڈی بہاؤدین میں بھی بجلی چوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے۔ گیپکو سرکل منڈی بہاؤدین کی طرف سے جاری رپورٹ کے مطابق رواں سال بجلی چوری کے خلاف جاری مہم کے دوران مجموعی طور پر 1174 بجلی چور گرفتار کیے گئے۔ پکڑے گئے ان بجلی چوروں پر 7,29,80,000 کے جرمانے عائد کیے گئے۔ اس موقع پر ایس ای گیپکو سرکل منڈی بہاؤدین شہزاد اعظم مرزا اور ایڈیشنل ڈائریکٹر نعیم رضا گوندل کا پی ٹی وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیکرٹری بار ڈویژن اور چیف ایگزیکٹو آفیسر گیپکو گجرانوالہ جام محمد ایوب کی زیر نگرانی گیپکو سرکل منڈی بہاؤدین نے رواں سال کے دوران بجلی چوروں کے خلاف شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اٹلی کے شہر میلان میں پہلی مرتبہ پاکستان فیشن شو کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام میلان میں پاکستانی قونصلیٹ اور اٹلی میں پاکستان کے اعزازی سرمایہ کاری قونصل شہریار خان نے کیا۔ فیشن شو میں موسم سرما اور بہار کے پاکستانی ملبوسات پیش کیے گئے، جسے حاضرین نے بہت پسند کیا۔ منتظمین نے کہا کہ فیشن شو کے انعقاد کا مقصد اٹلی اور یورپ کی مارکیٹ میں پاکستانی ملبوسات، کلچر اور فیشن انڈسٹری کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے اور پاکستان کے سافٹ امیج کو اجاگر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی لوگوں کی پاکستان میں دلچسپی اس بات کا ثبوت ہے کہ یورپ میں پاکستانی مصنوعات کی مانگ بہت زیادہ ہے۔